لیٹس ہیئر دس فرسٹ. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بالکل کلیئر بتایا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی صورتحال ہے کیا. ہی از پرابلی دا اونلی فیو سین وائسز اویلیبل جو بولنا بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے اور لڑنا بھی. لیکن جو آئینی ترمیم اب ہونے جا رہی ہے وہ آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم پیدا کرتی ہے. اور وہ ترمیم کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کسی بھی بنیادی حق کو سلب کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ لینے والا یہ کہے کہ یہ میں نیشنل سیکیورٹی کی خاطر لے رہا ہوں. نیشنل سیکیورٹی کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ملک کی حفاظت کی خاطر میں یہ لے رہا ہوں. ملک کی حفاظت کی خاطر آپ کے میرے فونوں کو سنا جا سکتا ہے. ملک کی حفاظت کی خاطر ہم نے دیکھا لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں، سالوں نظر نہیں آتے، ان کے پیارے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، لیکن گمشدہ لوگ گمشدہ رہتے ہیں. کیونکہ یہ سب کام جو ہیں کسی کو اٹھا کر آپ ایک کال کوٹری میں ڈالیں، اس کو کسی عدالت کے سامنے آپ سال ہا سال پیش نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے. تو اب آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. یہ صرف ہمیں نہیں بھگتنا، ہر لکھنے والے کو، ہر سوچنے والے کو، ہر بولنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر اس شخص کو، وہ بلوچ ہو، وہ پختون ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ کشمیری ہو، وہ گلگت بلتستان سے ہو، جو اپنا حق مانگے گا اس حق کی پاداش میں اس کو اب یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا. ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 199 ہے جس کے تحت ہائی کورٹ رٹیں جاری کرتی ہیں، ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں، پٹیشن کرتے ہیں، آئینی ایک درخواست ہم دائر کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرا یہ حق بچاؤ، میرے پیارے کو اٹھا لیا گیا. یا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فون ٹیپ ہو رہے ہیں. ہائی کورٹ فیصلے دیتے ہیں، ہائی کورٹ آرڈر دیتے ہیں، وہ ہمیں تحفظ بھی دیتے ہیں، وہ ہمیں ایک حتمی جو ریلیف ہے وہ بھی دیتے ہیں. اب یہ آئینی ترمیم کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہوگا، کوئی اختیار سماعت نہیں ہوگی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے. آئینی عدالت کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ آئینی عدالت کیا ہے؟ آئینی عدالت یہ ہے کہ آج کے وزیر اعظم کو، جن کو ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہے اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی رات کیا ہوا. اس وزیر اعظم کی ایما سے ایک فرد واحد کی ثوابدید کی بنیاد پر ایک چیف جسٹس لگایا جائے گا اس نئی عدالت کا. اس نئی عدالت میں ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال رکھی جا رہی ہے. بالکل نظر آتا ہے کہ منصوبہ کیا ہے، کس کو یہ چیف جسٹس لگانا چاہتے ہیں. لیکن کسی کو بھی لگائیں، وہ ایک فرد واحد کی ثوابدید پر ایک شخص ہوگا جس کو آپ آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کریں گے، اور پھر وہ شخص باقی تمام جو جج ہیں ان کا تقرر کرے گا. تو بالکل ایک کٹ پتلی عدالت، ایک ایسی عدالت جو تابعدار ہوگی، یہ قائم کی جا رہی ہے. اور اس عدالت کو تمام وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں آئینی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کو حاصل ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ثانوی عدالت کے طور پہ قائم رہے گی، ایک ڈھانچے کے طور پہ قائم رہے گی، لیکن اس کی روح، اس کی جو اصل طاقت ہے وہ چھین لی جائے گی بنیادی حقوق کے حوالے سے، تمام جو آئینی عمل ہے اس کے حوالے سے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر کالعدم قرار دیا جاتا ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف قرار دیا جاتا ہے، تو اس جماعت کے خلاف ریفرنس بھی اس آئینی عدالت کو بھیجا جائے گا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے. آج میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے. سب کی طرح ہتھیار نکال کے بھڑاس نکالی جائے، یا ان کی طرف سے جو عوام کو مایوس کرنے کی کوشش ہے اس کو ٹو کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ بس اب سب ختم، کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یا پھر اگین ایموشن سے نکل کے انالیسس کیے جائے. بلاول صاحب کی کل کی گفتگو کے بعد دو چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی ہیں. ایک کہ جب انہوں نے 25 کی ڈیڈ لائن دی تو اس سے یہ محسوس ہوا کہ 25 کی ڈیڈ لائن ہے ان کے پاس، اس سے آگے کیا ہونا ہے، اور اگر نہیں کر پائے امینڈمنٹ پاس تو کیا ہوگا، کچھ نہیں پتا. اور دوسرا، جب بلاول صاحب نے یہ کہا کہ پہلی بار امینڈمنٹ تب رکی جب ریزرو سیٹس والا فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف آیا، اور پھر دوسری بار ہم نے دیکھا کہ امینڈمنٹ تب رکی جب اچانک سے مولانا صاحب نے ان ایکسپیکٹڈلی نہ کر دی، اور اب یہ تیسری بار تیاری ہے. تو جب دو بار سرکار کی پوری تیاری کے باوجود اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو اس باوجود بھی دو بار آئینی امینڈمنٹ پاس نہیں کروائی، تو ہوز ٹو سے کہ اب اتنی آسانی سے پاس ہو جائیں گی. ویسے دل تو میرا آج بہت کر رہا ہے کہ میں رکھ کے سناؤں کہ ملک کے ساتھ آپ کرنے کیا جا رہے ہو، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا ان کو شرم آ جائے گی؟ نہیں، ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ حق میں ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ججمنٹ جب اس وقت آئی تھی وہ بھی آئین کی روح کے مطابق تھی، اور اب جب یہ ججمنٹ کو ریورس کر دیا ہے تو اب بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئین کی روح کے مطابق ہے. ہمارے پاس ہر کوئی اپنے اپنے وقت میں استعمال ہوتا رہا ہے، تو اس لیے مجھے کسی کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت بھی اس ججمنٹ کے اثرات اتنے ہی خطرناک تھے کیونکہ اس ججمنٹ کی وجہ سے ہی پنجاب کی اسمبلی ٹوٹ گئی تھی. لیکن اس وقت تو اس ججمنٹ سے آنے والے کانسیکوینسز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، یعنی کہ نہیں مانا تھا، الیکشنز نہیں کروائی تھی پنجاب میں. اس بار مانیں گے؟ میں مان لیتا ہوں کہ ججمنٹ صحیح ہے،
کیونکہ یہ واقعی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس میں ترمیم کرے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں. لیکن رائٹ ناؤ وی آل نو کہ اس کو ریورس ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ امینڈمنٹس پاس کروانے کی کوشش ہے, لوٹے بنانے کی کوشش ہے. میں بار بار یہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کوشش کی جائے گی امینڈمنٹ کی, بیکاز آئی ایم ناٹ شیور کہ جس راستے پہ ہم چلے ہیں یا ہم چلنا چاہ رہے ہیں, اور آئینی امینڈمنٹ تو یہ ایک بہانہ ہے, کیا اس راستے پہ چلنے کے لیے سب متفق ہیں؟ سب سے مراد میری کچھ اور ہے. یہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. آئی ایکسپلین آہستہ آہستہ. اور جیسے گریٹ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ مایوسی نہیں ہونے دیں گے, اور یہ جو آج کیا ہے یہ اسی مایوسی کی ایک طرف ایک قدم ہے, اور کچھ نہیں ہے. عوام میں جو جمہوریت کا بھوت ہے ان کو مایوس کرنے کی ایک اور کوشش ہے. اس لیے میں مایوس ہونے کے بجائے, بھاشن دینے کے بجائے جو ہو رہا ہے اس پہ فوکس کروں گا, اور امید لگاؤں گا اس بار ڈیول سے کہ وہ خود پیچھے ہٹ جائیں, یا ان کے جادو میں جو پائیڈ پائپر کی طرح چوہے پیچھے گھوم رہے ہیں وہ ان کو خود عقل آ جائے. ادروائز دا میتھڈ بیہائنڈ آل دس میڈنس از میڈنس اٹ سیلف. ایک وعدہ میں چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے تو پاکستان میں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قوم ان کی عزت افزائی کرے گی, اور پاکستان میں رہیں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ جس نے ملک میں رہنا ہے اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی. علی ظفر صاحب نے آج دبے الفاظوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ الزام لگایا, اور وہ سیدھا الزام لگایا تھا کہ سر جی سرخیاں دیکھ لیں آپ اخباروں کی کہ آئینی امینڈمنٹ 25 سے پہلے کرنی ہے, اور پھر اگر آپ یہ فیصلہ سرکار کے حق میں دے دیتے ہیں تو اس سے یہی محسوس ہوگا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کو الاؤ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے. لیکن کیا فائدہ ہے ضمیر جھنجھوڑنے کا؟ ایسے لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں. ضمیر تو اب پی ٹی آئی کے MNAs کا جھنجھوڑا جائے گا. خیر, تو قاضی صاحب نے کچھ سنے بغیر میجورٹی ججمنٹ دے دی. ویری گڈ. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اگر قاضی صاحب فورس کریں گے تو آواز اٹھے گی, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نقطہ صرف ایک ہی ہے جس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ ہے کہ وہ کمیٹی ہی غلط ہے جس نے یہ بینچ بنائی ہے, اور جب بینچ غلط تو آبویسلی فیصلہ بھی غلط. تو اب PTI یہ کیس لے کے سپریم کورٹ بھی پہنچ گئی ہے, اور جن لوگوں کو لگ رہا ہے نا کہ اس کی بینچ کی کمیٹی جو ہے وہ وہی والی کمیٹی اس کی بینچ بنائے گی, تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ فیصل صدیقی کا پورا انٹرویو دیکھ لیا ستور کے ساتھ, کیونکہ وہ کمیٹی صرف آئینی میٹرز کو فکس کرنے کے لیے ہے, تو بینچ تو بنے گا. اور یہی وہ موقع ہے, یہی وہ مومنٹ ہے جہاں وہ سارے ججز جو قاضی صاحب سے اگری نہیں کرتے وہ ایک ساتھ بیٹھیں اور 97 والی ہسٹری کو ریپیٹ کریں. لیکن یہ ہوگا کہ نہیں, آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ, کیونکہ قاضی صاحب از دا چیف جسٹس, ہینس آل ایڈمنسٹریٹو پاورز آر وتھ ہم, اور گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. تو یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے جو کیسز وغیرہ لگاتے ہیں, جو نمبر وغیرہ لگاتے ہیں, انہیں اگر اس کیس کو کونے کھانچے میں پھینک دیا تو کیا ہوگا؟ تو یہاں کچھ لوگ سجیسٹ دے رہے ہیں کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہے وہ ساتھ بیٹھ جائیں, اور کیونکہ وہ اس کمیٹی کو نہیں مانتے تو پرانی والی کمیٹی کے تصور لے کے بیٹھ جائیں ساتھ میں, اور اس کے تحت کیسز فکس کر دیں, اور پھر بلڈوز کریں جیسے قاضی صاحب کر رہے ہیں. اور یہ چیز ہونے کے امکانات اتنے ہیں جتنے وکیلوں اور بارز کا ایک ساتھ ہونا اگینسٹ دیز امینڈمنٹس, یعنی کہ فی الحال تو مشکل. فیصلہ آتے ہی ہواری اور وہ جو چوہے بنے ہوئے تھے اتنے دنوں سے, ان کے اندر کچھ سانس آئی ہے اور نکلے ہیں باہر چوڑے ہو کر. میں آج خوشی دیکھ رہا تھا ان صحافیوں کی شکل پہ. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کس بات کی خوشی ہے. لٹرلی ان سب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور اب اتنے دنوں بعد فیصل وافدہ کو کسی نے لکھ کے پیغام دیا کہ جا کے یہ کہہ دو, اور فیصل وافدہ صاحب آ گئے ڈرانے کے لیے. باقی باتوں پہ آنے سے پہلے یہ جو جان کی دھمکی دی ہے گنڈا پور صاحب کو, اور اسی طرح کی پریس کانفرنس خان پہ اٹیک ہونے سے پہلے بھی کی تھی, ان کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی آپ ہیں کون, اور جن کو دھمکی دینی ہے وہ خود ہی دے دیں آ کر. اب وہ کہانی نہیں ہے کہ سیاسی شکلوں سے دھمکی دلوائیں اور وہ لک جائے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. لوگ آئیں گے. میں جوتا ٹیبل پہ رکھ کے جو ہے وہ قوم کے سامنے بیٹھا ہو, اور پھر جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے یہ غیر سنجیدہ باتیں. اور آج کے موقع پہ اس کا آنا, اور پھر ہمارے چیف منسٹر کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. خان صاحب پہ جب گولی چلی تھی تو اس سے پہلے بھی آ کے میڈیا پہ ایسی بات کی تھی. میں صرف یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی آپ کو بٹھایا اور یہ بات کروائی ہے, یہ سوچئے گا بھی مت. اس ملک کو انتشار کی طرف
بالکل دھکیلنے کی کوشش مت کرے. میں جن دوستوں نے اس کو بھیجا پریس کانفرنس کے لیے ان کو بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جن کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے. کل پوری قوم کسی انتشار کا شکار ہو جائے گی. مگر کچھ باتیں فیصل وافڈا صاحب نے اور بھی کی جو کہ ایکولی خطرناک ہیں، کیونکہ اس آئینی پیکیج میں نیشنل سیکیورٹی اور ملٹری کوڈز کی باتیں بھی ہیں. تو وہی پرانا نیریٹو بھی باہر نکلا گیا ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل نہیں بلکہ سزا بھی آئے گی، اور پھر سزا وہاں رکے گی نہیں، پھر خان صاحب بھی جائیں گے اس میں. سر جی آپ دیں تو سزا فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاسی ریزنز کے لیے. آپ یہ ایک بار فلڈ گیٹس کھولو تو صحیح، یہ پھر فیوچر میں دیکھیے گا کہ کتنے اور کیسے ٹانگے جاتے ہیں. میں فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کو بالکل سیریس نہیں لیتا ہوں، کیونکہ بیکاز ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان کو پروو کرنا بہت مشکل ہے، وہ لائق ہی نہیں. اگر بغاوت کی الزام ہے تو بغاوت میں بھائی آن ڈیوٹی کون سے تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا بغاوت میں، یہ بھی بتا دیں. ریٹائرڈ آدمی تو بغاوت نہیں کر سکتا. اور یہ جو باہر نکلے ہیں اور اتنا بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں اتنا، اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پینک کا شکار بنے ہوئے ہیں، محسن نقوی سے لے کے فیصل وافڈا تک. اور اب تو یہ خبریں بھی چلائی جا رہی ہیں کہ سیل کر دیا گیا ہے اسلام آباد کو، رینجرز بلائی گئی ہے، فوج بلائی گئی ہے. آپ کر لیں سیل. اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پینک میں ہیں. اور پینک کیوں ہے؟ کیونکہ پلس کا اندازہ ہے کہ لوگ زیادہ ہے. اور یہ پلس کون دے رہا ہے؟ یہ پلس دے رہا ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز. اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر سیکیورٹی ایجنسیز نے روکنا ہے خان صاحب کو یا اس دھرنے کو یا اس احتجاج کو، ملک میں ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے، اتنی تو پرواہ کر سکتے ہیں نا. تو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ آج رات اڈیالہ میں بہت ملاقاتیں ہوں گی. ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ نے اس چیز کو روکنا ہے تو، اگر نہیں روکنا تو پھر گورنمنٹ اپنے ہی آسرے پر ہے، پھر وہ پینک میں آ کے کچھ نہ کچھ بھنڈ ضرور ماریں گے. لیکن ادروائز ایک پیشکش تو ہوئی ہے نا، جہاں زین قریشی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آئینی امینڈمنٹ کی باتوں کو 23 تاریخ تک مؤخر کیا جائے تو پھر ہم بھی دھرنا چھوڑ دیں گے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس بات سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو پینک کا شکار ہے نا. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر یہ آئینی امینڈمنٹ 25 تک نہیں ہوئی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، کیونکہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ہی یہ ڈیڈ لائن دی ہے کہ اگر 25 تک کر لیا تو کر لو، ادروائز ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے. کہ تو فیصل وافڈا صاحب دھمکانے اس لیے آئے تھے کیونکہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ پتہ نہیں ڈی چوک پہ کل کیا ہوگا، اور اتنا ڈر ہے کہ فوج، رینجرز ان سب کو بھی طلب کر دیا ہے. لیکن پی ٹی آئی اس بار کسی ایسے موڈ میں مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ان کی بات مانے. پی ٹی آئی نے تو ٹھان لیا کہ کسی طریقے سے بس کل ڈی چوک پہنچنا ہے، اور گورنمنٹ نے بھی کل یہ دھمکی دی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. اب اللہ خیر کرے گا، لیکن اگین جو پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ تو اچیو ہو جائے گا. آپ پورے شہر کو مفلوج بنا دو گے اور روک پھر بھی نہیں پاؤ گے لوگوں کو، لوگ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جائیں گے. باقی یہ باتیں ہیں کہ ملیشیا کا صدر آیا ہوا ہے، پھر ایس سی او کا اجلاس ہوا ہے، اس لیے ہم ملک میں کسی قسم کی افراتفری نہیں چاہتے. اگر ایسا ہے تو گورنمنٹ کو روکیں امینڈمنٹ پاس کرنے سے، جو مولانا صاحب نے بھی بولا ہے کہ ایس سی او کے اجلاس کے بعد تک اس امینڈمنٹ کو ملتوی کیا جائے. پی ٹی آئی بھی یہی بول رہی ہے، کیونکہ انہوں نے، مولانا صاحب نے تو یہ جلد بازی والے امینڈمنٹس کو ریجیکٹ ہی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو جب آپ فورس کریں گے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ یہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کریں گے احتجاج میں؟ پھر جماعت اسلامی، پھر وکیل حضرات، ابھی تو خیر جماعت اسلامی کو بزی رکھا ہوا ہے 7 اکتوبر کے غازہ مارچ کرنے میں کہ جائے بھائی، اور پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے کہ ہاں بھائی ہم بھی ساتھ ہیں. یہ ایک الگ فضول نیریٹو چلانے کی کوشش ہے. اور پھر وافڈا صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا ہے جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ یہ امینڈمنٹ ایس سی او کے بعد تک کھنچ جائے. کیونکہ جب وافڈا صاحب سے پوچھا گیا کہ 26 امینڈمنٹ کب آئے گی تو انہوں نے کہا کہ 21 تاریخ کو میرا برتھ ڈے ہے اور کیک ساتھ کاٹ لیں گے، جس کا مطلب موڈ یہی ہے کہ آئینی امینڈمنٹ اکتوبر کی 20 تاریخ کے بعد لے جاؤ. لیکن واٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر ایسا ہے 20 تاریخ کے بعد تو وچ مینس دیر از نو ایکسٹینشن. اور اگر آئینی عدالت بنانے کی بات آتی ہے تو اس کا پھر جج اپنی مرضی کا لایا جائے گا. اینڈ ہوز ٹو سے کہ وہ قاضی صاحب ہوں گے. اور جب اتنے دن ہیں تو لوٹے بننے بھی آسان ہوں گے، رائٹ؟ اب یہاں وہ انٹرسٹنگ موڈ شروع ہوتا ہے جہاں نئے تبادلے ہونے کے بعد کی کارکردگی نظر آئے گی کہ وہ کہاں کھڑے. اگرچہ لوٹے واقعی بنانے ہیں تو بظاہر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور ضرورت اس لیے نہیں پڑے گی کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہیں، گورنمنٹ کے پاس اپنی طاقت نہیں اور پیسہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہے، پی ٹی آئی والے تو 50 کروڑ روپے کا الزام بھی لگا رہے ہیں، لیکن جتنا چارجڈ ماحول ہے اور جتنا بلیٹنٹ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے علاوہ اگر گورنمنٹ نے لوٹے بنائے تو بہت شور ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے بندے ہی شاید اس چیز سے
اپنے آپ کو دور کر لیں. یہ میری پریڈکشن ہے, ہو سکتا ہے. مطلب آپ خود سوچیں, یہ سب نون لیگ کے جو بڑے اسٹال وارڈز اور پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, کیا یہ ایسی چیز کو ووٹ دیں گے؟ شاید دیں, شاید نہ دیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ لوٹے بنانے میں سپورٹ کرے گی تو پھر واضح ہو جائے گا کہ نئے تبادلے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پی ٹی آئی اپنے ہتھیار پھر وہاں بھی کر دے گی. ابھی تو صرف گورنمنٹ کے خلاف ہیں اور احتجاج کیے جا رہے ہیں, اسپیشلی جب سے یہ کہا گیا ہے کہ ساری پارٹیز ہمارے لیے برابر ہے. ان اینی کیس شور ہوگا, وکیلوں کا احتجاج ہوگا, پی ٹی آئی کا احتجاج ہوگا, کورٹس میں ریوالٹ ہو سکتا ہے, عوامی بے چینی, مہنگائی کا ڈول, سیاستدانوں کی اپنی بے چینی. آپ دیکھ لیں جا کر نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کی فرسٹریشن, کتنا مشکل میں پڑ چکے ہیں وہ اس امینڈمنٹ کے بعد. لیکن بلاول صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں, ان کو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. بلاول صاحب کو شاید چمک دکھ رہی ہے, چمک, اور بیچارے جونیئر ہیں تو ظاہر اندازہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ابا ان کا ہی کریئر تباہ کر رہے ہیں. اور زرداری صاحب جو اس وقت چپ بیٹھے ہیں, اور جب یہ سب امینڈمنٹس ہو جائیں گی تو اس وقت پھر کہا جائے گا یہ زرداری صاحب نے کیا ہے اور بڑے پولیٹیشین ہیں. لیکن what they don't understand یا what they don't see is کہ اگر if establishment is successful in passing all these amendments, اگر وہ کر لیتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر کون سا ریزن رہ جائے گا اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ what will stop them from coming directly into power؟ اور جو آئینی عدالت بنی ہوگی وہ بھی جو بھی غیر آئینی سسٹم آئے گا پھر اس کو ٹھپا لگا کے انڈورس کر دے گی. جب یہ کہانی میرے ذہن میں آتی ہے تو پھر میری نظر پھر ڈائریکٹلی انٹرنیشنل معاملات کی طرف جاتی ہے, کیونکہ یہ مارشلہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے, اور ممکن تو اب بھی نہیں ہے. لیکن جب اتنی چیزیں بلڈوز ہو رہی ہیں تو شاید یہ بھی ہو جائے. اب دیکھیں یہ جنگ تو آگے بڑھنی ہے, اور آج بڑھے یا کل لیکن بڑھنی ہے. اور جیسے ہی یہ جنگ بڑھے گی, میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پریشر دونوں طرف سے آئے گا. ابھی تک تو میں ان دونوں کو پریشر کی طرح سے سمجھ رہا تھا, کیونکہ میری خام خیالی تھی کہ ملک کے لیے کچھ سوچ رہے ہوں گے کہیں بیٹھ کے. لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں, کوئی ملک کے لیے نہیں سوچ رہا, کوئی بھی نہیں. اینڈ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ آل دس میڈنس, اینڈ اس میتھڈ میں ہم سب مر جائیں گے, صرف ترویدی زندہ رہ جائے گا, اور ترویدی ہے اسٹیٹس کو. اب جب بات کو ریورس کرتے ہیں تو میں اب دونوں طرف سے پریشر نہیں بلکہ دونوں طرف سے اپرچونٹی بولوں گا کہ یہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دے کیئر, دے آر لوکنگ ایٹ اٹ ایز این اپرچونٹی. اور یہ چیز میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں. اب یہ پلان باہر آتے نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس جنگ کو لگتے لگتے تقریباً 1-2 مہینے تو ظاہر لگ سکتے ہیں. ہاں تو 2-3 مہینے اگر لگ بھی جائیں تو برداشت کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ جو کیاس ہو رہا ہے, اور یہ جو کیاس اتنا کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پھر خود آنے کی کوئی جسٹیفیکیشن بھی مل جائے اور لوگ بھی سوال نہ اٹھائیں. لیکن یہ بھی خام خیالی ہے کہ لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے, لوگ اٹھائیں گے, لیکن اگین جب پرواہ نہیں ہے, بلڈوز کرنا ہے تو کرنا ہے. خیر جب بلڈوز ہی کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے ہو کیئرز کے لوگ پیچھے سے کیا کرتے ہیں. مطلب آپ سوچیں پی ٹی آئی کی سیاست کو دھچکا دینے کے لیے پٹھان ورسز پنجابی کا نیریٹو چلایا جا رہا ہے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی از مور پاپولر ان پنجاب, اٹس جسٹ وہاں پر ریزسٹنس کم ہے. لیکن کل نواز, آج فیصل وابڈا, شرم بھی نہیں آ رہی ایسا نیریٹو بناتے ہوئے. آپ سوچیں اس کے اثرات کیا ہوں گے. آپ نے سندھ کو اتنے سالوں الجھائے رکھا, کبھی پنجابی سندھی پنجابی, کبھی سندھی مہاجر, پھر بلوچ پنجابی اپنی طرف سے چلے جا رہا ہے, اور اب آپ پٹھان پنجابی اٹھا رہے ہو. اور یہ سندھ اور بلوچستان نہیں ہے سر, کیونکہ جن اداروں میں طاقت ہوتی ہے ان اداروں میں اگر پنجابی ہے تو پشتو بھی ہے. سندھی اور اردو, سرائکی, بلوچی یہ تو اکا دکا مل جاتے ہیں. اس لیے جب ایسے گیم کھیلنے کی حد تک آ چکے ہیں تو پھر یہ بھی کنفرم سمجھیں کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. اور پھر چھوٹے صوبوں کی کہانی کہ چھوٹے صوبے بنائے جائیں گے, یہ بھی آ سکتی ہے اور سالو بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آئینی عدالتیں تو اپنی مرضی کی ہوں گی. لیکن سب ٹکا ہوا ہے کہ یہ جنگ بڑھے, اور جب ایسا ہوگا تو یہاں خود آنے کی تیاری ہو جائے گی. اور یہ سب امینڈمنٹس وغیرہ یہ ایک سٹیج سیٹ کرنے کے لیے ہیں. اور پھر جب امریکنز نئے صدر کے الیکشنز اور اس کی جنوری میں انوگریشن تک بزی ہوں گے تو یہاں نئے سسٹم کا افتتاح کیا جائے گا. اور آگے سے امریکہ کا نیا صدر آئے گا تو اس کے سامنے اچھے بچے بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اب ہمیں انڈورس کرو, اور وہ انڈورس کر بھی دیں گے اور ڈالرز بھی دے دیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ان کو آپ کے پاس لازم جنگ کے بعد لازم بلوچستان میں اڈے چاہیے ہوں گے. پھر مشرف کی طرح یا پھر
ضیاء کی طرح کوئی نئی سوچ نکالی جائے گی؟ فی الحال تو سوچ اسلام کے حساب والی ہی نظر آ رہی ہے مجھے، یا محسوس ہو رہی ہے، یہ ذاکر نائک ملیشیا کا پرائم منسٹر آنا، یہ سب کچھ. لیکن میرا سوال ہے کہ اسلام کا سہارا لے کے حکومت چلائی جائے گی جو بھی غیر آئینی سسٹم ہوگا، اور ساتھ ساتھ امریکہ کو اڈے دیے جائیں گے کہ وہ اسرائیل کے حق میں لڑے؟ اور مجھے تو محسوس یہ بھی ہو رہا ہے کہ فی الحال یہ اسلام کا نیریٹو بنائیں گے. یہ چلے گا، یہ غازہ مارچ، مسلمان ملکوں کی نیٹو وغیرہ وغیرہ، جب تک نیا سسٹم آئے امریکہ میں تو وہ اور بھی مجبور ہوگا، جو بھی سسٹم آئے گا امریکہ میں وہ اور بھی مجبور ہوگا کہ پاکستان میں موجودہ سسٹم کو انڈورس کرے. لیکن ایز آئی آلویز سے، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. آپ پلانز کچھ بھی بنا لیں، حالات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا پلان ایگزیکیوٹ ہوگا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ بھی نہ نکلے اور بس یہ آخری کوشش ہو پی ٹی آئی کو مایوس کرنے کی، اور پی ٹی آئی پھر بھی نہ ہو تو ویسے بھی 25 کی ڈیڈ لائن تو سرکار کو دی ہوئی ہے نا. اس کے بعد نئے چیف جسٹس، نیا سسٹم، سب کچھ خود ہی کنسیڈ کر دیا جائے گا، یا پھر خود بالکل آ جائیں گے، ڈپینڈنگ آن دا ایسکلیشن ان ایران اینڈ ڈپینڈنگ آن دی ایسکلیشن ان کنٹری. یہی ایک سلور لائننگ مجھے نظر آ رہی ہے. باقی اگر عوامی رد عمل اور وکیلوں نے کوئی کارنامہ کر دکھایا تو وہ یہ بات وہ ہو جائے گی کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی.